بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے لفظ معنی بلندی کے ہیں۔ واقعہ معراج کی حقیقت کا یقینی ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ واقعہ معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رستے میں عجائبات جاری تھیں اور ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ رستے میں میں نے بہت کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ کو دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھی اور بھی بہت کچھ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر قیمے کی طرح ہو جاتے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ہی ہو جاتے اور پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے۔ تو میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بھاری لگتی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے آگے اور پیچھے چتھڑے بندھے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے دار کڑوی جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے اچھے تازہ کھانے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے، بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ وہاں سے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب ہیں کہ ان کے سامنے تازہ خوشبودار گوشت موجود ہے لیکن یہ اس بدبودار گوشت میں ہاتھ مار رہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک پاکیزہ بیویاں میسر ہوئیں لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستر پر راتیں میسر کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا، حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں جو خود تو کہا کرتے تھے لیکن ان کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا، ایک سوراخ ہے، اس سے ایک بیل نکلتا ہے، نکلنے کے بعد دوبارہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھس نہیں پاتا۔ تو میں جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ بات کو تول لو، سوچ لو، پھر بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، تکلیف کے اندر مبتلا دیکھا، کسی کو خون کی نہر کے اندر غوطے کھاتے دیکھا تو کسی کے پیٹ کے اندر سانپ دیکھے۔ اور جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ یہ سود خور ہیں، یہ حرام کھانے والے ہیں، یہ فلاں جرم کا مرتکب شخص ہے تو یہ فلاں جرم کا مرتکب شخص ہے۔ تو وہ صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں اور وہ منظر دکھائے گئے۔ اور دوسری جانب جنت میں ان خوش نصیب لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا جو نور عرش میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ نور ہی نور میں ہے۔ تو جبرائیل سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کی 3 خوبیاں بیان کی اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ مولانا جلال الدین رومی نے روایت لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے مجھے آواز دی، کہنے لگی، اے رسول خدا معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چل جا، میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی، اے رسول خدا وہ تو کالا ہے، میرے لیے رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ پتہ نہیں وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے وہ سرخرو ہو جائیں گے، جو نہیں بچا پائیں گے وہ اپنی آخرت برباد کر لیں گے۔